بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے ایڈوانس پیسے چاہیے، مجھے ایڈوانس پیسے چاہیے، مجھے ایکسٹرا پیسے چاہیے۔ اگر ہم کو اپنے کفیل سے، اپنے مدیر سے یا کسی سے بھی کہنا ہے تو ہم کیسے کہیں گے؟ احتاج الی المال مقدم، احتاج الی المال مقدم، اس طرح سے کہہ سکتے ہیں مجھے ایڈوانس پیسے چاہیے۔ احتاج کا مطلب ہوتا ہے چاہیے یا ضرورت ہے، دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ احتاج کا مطلب چاہیے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہم ابگا کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے احتاج کا استعمال کیا جائے گا۔ اور چاہیں تو ہم اس کو ضرورت ہے اگر کہیں تو وہاں پہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ احتاج کا مطلب ضرورت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک۔ الی المال یعنی پیسے، الی المال یعنی پیسے۔ مقدم، مقدم کا مطلب ہوتا ہے پہلے، ایڈوانس۔ مقدم کا مطلب ہوتا ہے پہلے چاہیے یا ایڈوانس چاہیے۔ ایڈوانس کو عربی میں مقدم کہتے ہیں۔ تو اگر ہم کو کہنا ہو مجھے ایڈوانس پیسے چاہیے تو ہم کہہ سکتے ہیں احتاج الی المال مقدم، ٹھیک۔ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں، یا یوں ایسے ہم اگر بول چال کی زبان میں اگر بولیں گے تو کہہ سکتے ہیں کہ ابگا مقدم فلوس، ابگا مقدم فلوس، یعنی مجھے ایڈوانس پیسے چاہیے، اس طرح سے ہم بول سکتے ہیں۔ دوستوں، اگر کہنا ہو کسی سے کہ بیچ میں چھوڑ دینا، جیسے ہم لوگ ہندی اور اردو میں بولتے ہیں کہ اس آدمی کو لے جاؤ بیچ راستے میں چھوڑ دینا، یا اس آدمی کو لے جاؤ فلاں جگہ چھوڑ دینا، یا کوئی سامان ہم کہتے ہیں بیچ میں چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ تو ہم کو اگر عربی میں کہنا ہوگا کہ بیچ میں چھوڑ دینا تو ہم کیا کہیں گے؟ کہیں گے اترک بھی کہہ سکتے ہیں یا اترکی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب عربی کے آپ لکھاوٹ دے سکتے ہیں کہ عربی میں لکھا ہوا ہے الف تا را اور کاف، یعنی الف کو ہٹا دیں گے تو کیا ہوگا؟ ترک۔ ترک کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، ہم لوگ ہندی اردو میں بولتے ہیں ترک، ترک یعنی چھوڑ دینا۔ وہی عربی میں ہم بولیں گے تو اترک بھی بول سکتے ہیں یا اترک بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں اگر ہم زبر زیر لگا دیتے ہیں تو اترکی ہو جائے گا، اترک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ویسے ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں ترک، ترک کا مطلب چھوڑ دینا، لیکن اس کو ہم بولیں گے اترکی۔ اترکی فی منتصف، اترکی مطلب چھوڑ دینا، اور فی کا مطلب ہوتا ہے میں، منتصف یعنی بیچوں بیچ میں، ٹھیک ہے۔ تو کسی چیز کو اگر بیچوں بیچ میں چھوڑنے کا کہنا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں اترکی فی منتصف، اس طرح سے ہم بول سکتے ہیں۔ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اگر ہم لوکل زبان میں اگر کہنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں خلی فی نصف، خلی فی نصف۔ خلی کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، فی کا مطلب میں، نصف کا مطلب ہوتا ہے آدھا، نصف کا مطلب ہوتا ہے آدھا۔ تو آدھے میں چھوڑ دینا یا بیچ میں چھوڑ دینا، بات سیم سیم ہے۔ اگر ہم ایک کوئی بھی چیز لیتے ہیں اس کا اگر ہم نصف کرتے ہیں، آدھا کرتے ہیں تو وہ کہاں جائے گا؟ بیچوں بیچ میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم عربی میں بولتے ہیں ترک بھی بولتے ہیں، ترک کا مطلب چھوڑنا، اور منتصف یعنی بیچوں بیچ میں۔ ہم اس کو چاہیں تو نصف بھی بول سکتے ہیں، جیسے منتصف، ابھی ہم اس کو تا کو ہٹا دیں گے اور میم کو پہلے والے ہٹا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ نصف۔ نصف کا مطلب آدھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی الفاظ ہے، بس ہم کو سمجھنے کی پھر ہے۔ منتصف اگر ہم کہیں گے تو لوگ سوچیں گے کہ یہ کیا الفاظ بول رہا ہے، لیکن اسی کو اگر ہم نصف کہتے ہیں تو اردو جاننے والے آسانی سے سمجھ جائیں گے، ہے نا۔ تو منتصف یا منتصف بول سکتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے بیچوں بیچ میں۔ اترک یعنی چھوڑ دینا، فی کا مطلب ہوتا ہے میں۔ اب یہاں پہ ہم چاہیں تو چھوڑنے کے لیے خلی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ دوستوں، شروع کرنے کو عربی میں لبتدا کہتے ہیں، لبتدا، لبتدا۔ آپ نے سنا ہوگا ابتدا، ابتدا ہم لوگ اردو پڑھتے ہیں تو اردو میں بولا جاتا ہے ابتدا۔ کوئی بھی چیز شروع کرنا ہے تو ہم ابتدا بولتے ہیں، تو ہم ابتدا بھی بول سکتے ہیں اور لبتدا بھی بول سکتے ہیں۔ لبتدا کا مطلب بھی ہوتا ہے شروع کرنا، ابتدا کا مطلب بھی ہوتا ہے شروع کرنا، ٹھیک ہے۔ لبتدا یا ابتدا، ابتدا ویسے ہم لوگ زیادہ اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور عربی میں ہم اگر بولتے ہیں تو لبتدا بول سکتے ہیں یا ابتدا بول سکتے ہیں۔ یعنی یہ جو ابتدا الفاظ ہے یہ عربی کا الفاظ ہی ہے، اس کو اردو میں لیا گیا، تو شروع کرنے کے لیے ابتدا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور کتنا اوپر،
और कितना ऊपर अगर हमको कहना होगा तो कहेंगे व कम आला, व कम आला। वाव का मतलब होता है और, कम का मतलब कितना, आला का मतलब ऊपर होता है। तो हम कह सकते हैं व कम आला, व कम आला, ठीक, यानी और कितना ऊपर। वैसे हम आला भी कह सकते हैं या आला भी कह सकते हैं। आला बोलते हैं अरबी में, वही आला बोलेंगे तो वो अरबी का नहीं, वो उर्दू का अल्फाज हो जाएगा, ठीक है। तो हमको अरबी में बोलना है तो हम आला बोलेंगे, वही उर्दू में बोलना होगा तो हम आला बोलेंगे। आला का मतलब होता है ऊपर, उम्दा, ठीक है, कीमती। तो उसी चीज़ को अरबी में बोलते हैं आला। व कम आला, और कितना ऊपर, और कितना ऊपर, व कम आला। मुझको चाहिए, मुझको चाहिए अगर कहना हो तो कहेंगे एहताज, एहताज, यानी मुझको चाहिए। अब इसी को मैंने पहले बताया कि ज़रूरत है के लिए भी एहताज का इस्तेमाल करेंगे, और मुझको चाहिए यानी मुझको चाहिए तो क्यों चाहिए, ज़रूरत है इसलिए मुझको चाहिए। तो इसको एहताज का मतलब होता है मुझको चाहिए के लिए भी, या ज़रूरत है, अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो हम किसी से कह सकते हैं कि हादा एहताज, यानी इसकी ज़रूरत है मुझे, ठीक, इस तरह से बोल सकते हैं। मुझको चाहिए तो एहताज बोल सकते हैं। वही अगर कहना होगा तुझको चाहिए तो उसमें हम अ के जगह पे त का इस्तेमाल करेंगे, यानी तहताज, यानी तुझको चाहिए। कोई चीज़ ख़त्म करना है, ख़त्म करने को अरबी में तनही कहते हैं, तनही, तनही यानी ख़त्म करना। कोई भी काम ख़त्म कर रहे हैं तो कहेंगे तनही, यानी ख़त्म कर दो, तनही यानी ख़त्म कर दो, ठीक है। काम ख़त्म कर दो, तनही, खाना ख़त्म कर दो, तनही, पैसा ख़त्म कर दो, तनही, यानी कोई भी चीज़ ख़त्म करना है तो हम बोलेंगे तनही। अब जो चीज़ ख़त्म करना है उसका नाम वहाँ पे है, ले सकते हैं। ज़िंदगी ख़त्म कर दो, तनही हया, पैसा ख़त्म कर दो, तनही फलूस, पानी ख़त्म कर दो, तनही मोया, खाना ख़त्म कर दो, तनही अक्ल। इस तरह से हम बोल सकते हैं। मैं यहाँ डरता हूँ, मैं यहाँ डरता हूँ अगर हमको कहना हो कि मैं यहाँ डरता हूँ तो कहेंगे अना खाइफ हिना, अना खाइफ हिना, यानी मैं यहाँ डरता हूँ। दोस्तों एक और चीज़ बता दूँ, आप खाइफ ना कह के खौफ भी बोल सकते हैं तो भी समझा जाएगा। खौफ भी बोलते हैं, खौफ या खाइफ दोनों अरबिक अल्फाज है। वैसे खौफ को हम लोग ज़्यादा हिंदी या उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी में बोलते हैं तो खाइफ बोलते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ अरबी लोग भी खौफ बोलते हैं कि माफ़ी खौफ, माफ़ी खौफ, यानी डरो नहीं, डरना नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ डरता हूँ तो कह सकते हैं अना खाइफ हिना। अना का मतलब मैं, खाइफ का मतलब डरना होता है, हिना का मतलब यहाँ या इधर होता है। तो मैं इधर डरता हूँ या मैं इधर यहाँ डरता हूँ कहना हो तो कह सकते हैं अना खाइफ हिना। मैं उधर डरता हूँ तो हिना की जगह पे हुना का इस्तेमाल कर देंगे, हुना बोल देंगे तो हो जाएगा मैं उधर डरता हूँ या मैं वहाँ डरता हूँ, इस तरह से बोल सकते हैं। दोस्तों अगर किसी को कहना हो कि बाहर छोड़ दो, बाहर छोड़ दो तो कहेंगे इतरुक, इतरुक हु भी बोल सकते हैं या इतरुक भी बोल सकते हैं। इतरुक का मतलब होता है बाहर छोड़ना, ठीक है। अब इतरुक मैंने पहले बताया कि तर्क, तर्क का मतलब होता है छोड़ना, तर्क का मतलब होता है छोड़ना। तो अगर वही चीज़ कहना है बाहर छोड़ दो तो कहेंगे इतरुक हु, बाहर छोड़ दो। अब इसको अलग अलग हम करेंगे ना तो ई का मतलब होता है, यानी अलिफ जो है तो अलिफ से मतलब हो गया कि तुम यानी हम सामने वाले को कहते हैं तुम, ठीक है। तर्क यानी छोड़ दो, हु का मतलब उसे, तो उसे छोड़ना है। अगर हम अंदर हैं तो हम कहेंगे इतरुक हु, यानी बाहर छोड़ दो। तो इतरुक हु का मतलब होता है बाहर छोड़ दो। वैसे हम चाहें तो आम ज़ुबान में जो बोलते हैं अरबी लोकल ज़ुबान, उसमें हम कह सकते हैं खल्ली बर्रा, खल्ली बर्रा यानी बाहर छोड़ दो, खल्ली बर्रा यानी बाहर छोड़ दो, इस तरह से भी बोल सकते हैं। दोस्तों अगर किसी से कहना हो कोई सामान है तो कहेंगे कि इसे फेंकना मत, या इसे फेंकना नहीं है, इसे फेंको मत। तो हम अरबी में कैसे बोलेंगे, बोलेंगे ला तरमिहा बईदन, ला तरमिहा बईदन। ला का मतलब होता है नहीं या ना या मत, और तरमीहा, तरमीहा का मतलब होता है इसे फेंकना, तरमीहा का मतलब होता है इसे फेंकना। बईदन का मतलब होता है दूर, बईद का मतलब क्या होता है दूर। तो बईदन यानी हम अलग अलग अगर लफ्ज़ों का मतलब निकालेंगे तो मतलब बदल जाता है, लेकिन अगर हम किसी भी सेंटेंस को अगर एक में मिलाकर जब बोलते हैं तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है। तो हम इन्हें एक में मिलाकर किसका जुमले बनाया है तो इसका हुआ है ला तरमीहा बईदन, यानी इसे फेंकना मत, इसे फेंकना मत,
ٹھیک ہے، اس کو پھینکنا مت، اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو کہیں گے لا ترمیہا بعیدن، لا کا مطلب نہیں یا نہ یا مت، ترمیہا کا مطلب اسے پھینکنا، بعیدن کا مطلب دور، تو اسے دور پھینکنا مت یا پھینکنا مت کہنا ہوگا، تو کہہ سکتے ہیں لا ترمیہا بعیدن۔ دوستو ہم لوگ اکثر استعمال کرتے ہیں یا لوگ ہم سے بولتے ہیں مع سلامہ، مع سلامہ، یعنی کوئی آدمی ملتا ہے جلتا ہے، باتیں کرتا ہے، پھر اس کے بعد جانے لگتا ہے یا فون کٹ کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے تو کہتا ہے مع سلامہ۔ مع سلامہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اس کو اگر الگ الگ ہم کرتے ہیں تو کہیں گے مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اور سلامہ کا مطلب ہوتا ہے سلامتی ہو، سلامہ کا مطلب سلامتی ہو، یعنی یعنی سلامتی کے ساتھ، کہتے ہیں سلامتی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب ہم کسی سے جدا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اپنے دیش کے اندر اردو میں بولتے ہیں خدا حافظ، خدا حافظ بولتے ہیں نا، یعنی خدا حفاظت کرے، خدا کا حافظ کا مطلب خدا حفاظت کرے، ٹھیک ہے۔ تو وہی مع سلامہ، اسی کو عربی میں بولتے ہیں مع سلامہ، یعنی سلامتی کے ساتھ۔ تو سلامتی کون دے گا؟ صرف اللہ سلامتی دے سکتا ہے، باقی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہیں گے ہندی اردو میں بولتے ہیں ہم لوگ، ہندی نہیں ہے عربی میں بولتے ہیں، اردو میں بولتے ہیں خدا حافظ، خدا حافظ، عربی میں بولتے ہیں مع سلامہ، مع سلامہ، یعنی اسی کا دوسرا اردو میں ہے خدا حافظ، عربی میں بولیں گے مع سلامہ، لیکن الگ الگ اگر ہم اس کا ترجمہ نکالیں گے تو مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، سلامہ کا مطلب سلامتی، یعنی میں تم کو سلامتی کے ساتھ چھوڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کہیں گے خدا حافظ یا مع سلامہ، مع سلامہ۔ اب خدا حافظ بھی اگر بولیں گے تو بھی لوگ عربی کے لوگ سمجھ جائیں گے، اس سے خدا کو تو سب لوگ جانتا ہے خدا، ٹھیک ہے، اور حافظ کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنے والا، تو خدا حفاظت کرنے والا ہے، تو یہ عربی لوگ بھی سمجھتے ہیں، ٹھیک۔ اگلا سینٹنس ہے آپ کا اجازت چاہیے، آپ کا اجازت چاہیے یا آپ کی اجازت چاہیے، اگر ہم کو کسی سے کہنا ہو تو کیسے کہیں گے؟ ہم لوگ ہندی اردو میں بولتے ہیں آپ کی اجازت چاہیے، آپ کا اجازت چاہیے، یا تمہاری اجازت چاہیے، یا تمہارا اجازت چاہیے، تو ہم کہیں گے مطلوب انجک، مطلوب اذنک، مطلوب اذنک، اذنک، مطلوب کا مطلب مجھے طلب ہے، مجھے طلب ہے، اذنک یعنی جانے کی، اذنک یعنی جانے کی، تو ہم کسی سے کہیں گے کہ مجھے جانے کی طلب ہے، جانے کی ضرورت ہے، تو مطلب یہی ہوا کہ ہم آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ اب میں جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ ہندی اردو میں بولتے ہیں آپ کا اجازت چاہیے، ٹھیک ہے، اور مطلوب اذنک یعنی مجھے اجازت چاہیے، عربی میں ہم کہیں گے مطلوب اذنک، مطلوب اذنک، ہندی اردو میں بولیں گے آپ کا اجازت چاہیے یا آپ کی اجازت چاہیے، تو عربی میں ہم بول سکتے ہیں مطلوب اذنک، مطلوب اذنک، ٹھیک۔ اگلا سینٹنس ہے آواز نہیں آ رہی ہے، آواز نہیں آ رہی ہے، ہم لوگ فون کرتے ہیں تو بولتے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی سامنے آدمی ہے دور سے بول رہا ہے اور آواز اس کی نہیں آ رہی تو ہم کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، ہم یہی عربی کے الفاظ کو بتلا رہے ہیں کہ ہم عربی میں اگر بولنا ہوگا تو کہیں گے لا یوجدو صوت، لا یوجدو صوت، لا کا مطلب نہیں، یوجدو، یوجدو یعنی نہیں آ رہی ہے، لا یوجدو یعنی نہیں آ رہی ہے، صوت، صوت کا مطلب آواز ہوتا ہے، عربی میں آواز کو صوت بولتے ہیں، بہت سے لوگ صوت بولتے ہیں، صوت بولتے ہیں یا صوت بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں جب نیا آیا تھا تو ہم کو لوگوں نے صوت بتایا تھا، صوت، صوت، تو بعد میں کوئی لگا بولنے کی صوت بولتے ہیں، صوت بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ عربی میں لکھا جاتا ہے اس کو صاد واو اور تو، اب اس کو صوت پڑھیں یا سوت پڑھیں یا صوت پڑھیں، ٹھیک ہے۔ لا یوجدو صوت یعنی آواز نہیں آ رہی ہے، اس طرح سے ہم بول سکتے ہیں۔ دوستو ایک اہم جملہ میں نے اس میں استعمال کیا ہے، جیسے ہم کام کرتے ہیں، ہم پر کوئی الزام لگاتا ہے تو ہم کو عربی میں کہنا ہوگا تو کیسے کہیں گے کہ ہم ایمانداری سے کام کرتے ہیں یا میں ایمانداری سے کام کرتا ہوں، تو کہیں گے میں ایمانداری سے کام کرتا ہوں، ہم لوگ ہندی اردو میں بولتے ہیں، عربی میں بولیں گے انا اشتغل بے ایمانہ، انا اشتغل بے ایمانہ۔ اب یہاں ایک اہم چیز ہے، ہم لوگ ہندی اردو میں بولتے ہیں بے ایمان، بے ایمان یعنی بنا ایمان کا، بے ایمان ہم لوگ ہندی اردو میں بولتے ہیں بے ایمان یعنی بنا ایمان کا، یعنی جو بے ایمان ہوتا ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بے ایمان، ٹھیک ہے۔ لیکن عربی میں اگر ہم بولتے ہیں بے ایمان تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، بے کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ایمان کا مطلب ہے ایمان یعنی ایمان کے ساتھ، تو ہم کہیں گے انا اشتغل،
انا اشتغل، انا کا مطلب میں، اشتغل شغل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کام ہوتا ہے، تو اشتغل یعنی کام کرتا ہوں، انا اشتغل یعنی اشتغل کا مطلب ہوتا ہے کام کر رہا ہوں، کام کرتا ہوں، کام کروں گا، اس کو اشتغل کہتے ہیں۔ تو انا استعمال کریں گے، انا اشتغل یعنی میں کام کرتا ہوں بے ایمانہ، بے یعنی ساتھ، ایمانہ یعنی ایمان کے، ٹھیک ہے، یعنی ایمان کے ساتھ یعنی ایمانداری سے کام کرتا ہوں، انا اشتغل بے ایمانہ، میں ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہوں یا میں ایمانداری سے کام کرتا ہوں۔ بے کا مطلب ساتھ ہوتا ہے، آپ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس میں جو بی آتا ہے شروع میں، اس بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ، تو بسم اللہ یعنی ساتھ نام اللہ کے،